وہاں پہ نبیل گبول صاحب نے جو استعفیٰ دیا اس کے بعد لیاری کے لوگوں کا کیا تاثرات ہیں، ہم آپ کو لے کے چلیں گے تھوڑی دیر بعد اپنے رپورٹر کے پاس جو کہ وہاں پر موجود ہیں۔ حسن عبداللہ صاحب، بہت سے لوگوں پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے، مگر جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کراچی کو کور بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ، جو ریزرویشنز ابھی شاہی سید صاحب نے بتائی ہیں وہی نبیل گبول صاحب کی بھی تھی۔ فریحہ، ایک جو تاثر یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بلوچ صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ نبیل گبول صاحب نے اپنی کنسٹیچوئنسی میں کام نہیں کیا۔ یہ بات بظاہر بالکل درست لگتی ہے، لیکن ایک اور جمہوری تقاضوں کے تحت جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہی ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی کنسٹیچوئنسی کے، لیکن پاکستان میں زمینی حقائق ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آج یا کل کا معاملہ نہیں ہے کہ لیاری میں کوئی ترقیاتی یا کوئی کام ہونا تھا جو آج یا کل میں نہیں ہوا۔ یہ گزشتہ 30 سالوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ سابق سٹی ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال، جنہوں نے اور ان کی پارٹی نے کافی روڈز بنانے کی کوشش کی تھی لیاری میں، ان کا یہ بار بار دعویٰ تھا کہ گزشتہ 30 برسوں میں لیاری میں کسی قسم کا کام نہیں ہوا تھا، پانی بالکل نہیں سپلائی کیا گیا تھا، انہوں نے لائنیں بچھائیں، اس قسم کے ان کی طرف سے دعوے آئے تھے۔ تو اب یہ بات ہمیں پیپلز پارٹی بتائے کہ کیا ان کے جو کوalition پارٹنر ہیں MQM، ان کے دعوے بے بنیاد تھے، یا پھر اگر ان کے دعوے بے بنیاد نہیں تھے تو پھر پارٹی نے اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا، اور جو وہاں پہ ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے نبیل گبول صاحب، ان کا احتساب کیوں نہیں ہوا۔ یہ ایک معاملہ ہے جو نہیں اٹھایا جا رہا۔ یہاں پر ایک انڈیویجول کو جو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں انڈیویجولز عموماً رسپانسبل نہیں ہوتے، ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت معاملات چلتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی کنسٹیچوئنسیز ہیں اور بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ معاملات جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہو رہے، لیکن وہاں کے ریپرزینٹیٹیوز کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے، بلکہ ایک پورے حکومت کو یا پوری پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ فریگمنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے جو ایک بظاہری پیپلز پارٹی میں اس وقت موجود ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات ہائی لائٹ کی ہے شاہی سید صاحب۔ کیا آپ کے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے توجہ دے رہی ہے؟ مختلف کوئی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن کہ آپ مختلف علاقوں میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو آئیڈیل سچویشن نہیں نظر آئے گی اس وقت، جبکہ ایک نازک صورتحال ہے کراچی میں۔ یہ بات کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو ایک حقیقت ہے جو سب لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک تکلیف والے سفر کر رہے ہیں۔ ان کی وفاقی حکومت میں سیٹیں پورا نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے اپنے حمایتیوں کو خوش رکھنے کے لیے۔ وہ مسئلہ جس میں آپ بھی شامل ہیں، کوئی شک نہیں کہ مسئلہ سے کام لے رہے، لیکن مسئلہ تک بھی کوئی لمیٹیشن ہونا چاہیے۔ دیکھو، پلاٹ کی لمٹ کرو، وزارت پہ کرو، پاور کے کرو، پوسٹ اینڈ ٹرانسفر پہ کرو، انسانی جانوں کے اوپر نہ کرو۔ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ انسانی جانوں کا ہے، وہ کراچی کی معیشت کا ہے، وہ کراچی میں کاروبار ٹھپ ہو گیا، کچھ علاقوں سے کچھ لوگ نکل گئے۔ اب یہ جو لیاری کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے۔ لیاری پچھلے بھٹو صاحب کے دور میں ان لوگوں نے جو قربانی دی تھی اس کے بعد ان کو کسی نے موقع نہیں ملا۔ آج لیاری میں جو ایک گھر میں 2 بندے تھے، آج اس میں 8-8 10-10 بندے ہیں، 40 گھر کے مکان ہے، روزگار نہیں ہے، وہاں کی جو ہیلتھ ہے، جو ہاسپٹل ہے وہاں بھی جانور باندھے ہوئے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ان کو ابھی پورٹ میں پہلے نوکری ملتی تھی، اب پچھلے سالوں میں سے جب سے بابر غوری صاحب آیا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک بلوچ کو وہاں پہ نوکری ملی ہوگی۔ تو ظاہر بات جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہوگا وہاں سے لاوا بنے گا، اور یہ لاوا اس لیے کہ یہ جیالے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں جیلوں میں ضیاء الحق نے ان کو تکلیفیں دی ہے، ان کے بچوں کو ابھی تک اگر تعلیم نہیں دو گے، آپ ان کو روزگار نہیں دو گے، جو کام بلوچستان قبائل میں ہوا ہے کہ تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وہ سیم لیاری میں ہوا ہے۔ وہ کراچی میں پچھلے 10 سال میں پرویز مشرف کے دور میں آپ کراچی کے 7 ٹاؤن ہیں، لیاری ٹاؤن ہے، گڑاب ٹاؤن ہے، منگاؤ پیر ٹاؤن ہے، بلدیا ٹاؤن ہے۔ شاہی سید صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ وہاں پہ 1 ٹکے کا کام نہیں ہوا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے اصل میں؟ شاہی سعید صاحب یہ بات مجھے بتائیں، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں نبیل گبول صاحب بھی باہر وہاں پہ نہیں لیاری میں آ سک رہے تھے، یہی بات میں آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں، آپ کو بھی جب ہم بلاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اسٹوڈیو نہیں آ سکتا کیونکہ حالات خراب ہیں۔ یہ کیا حالات ہو گئے ہیں کہ جو ترجمان ہیں لوگوں کے، جو لیڈرز ہیں، وہ لوگ آ ہی نہیں سکتے ہیں لوگوں میں فیس کرنے کے لیے ان کو؟ معذرت کے ساتھ آج تو مجھے تو جو تکلیف پہلے 2007 سے شروع ہے، لیکن اب تو آپ کے صحافی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ابھی آپ کے رحمان ملک کے بقول ہے کہ 16 صحافیوں کو یہاں پہ خطرہ ہے کراچی میں، ان کے نام دیے گئے، یہ سارے ریکارڈ پہ ہیں۔ میڈیا سے پوچھے، اب میڈیا والے بیچارے جتنے تکلیف میں ہیں، یا کراچی شہر میں میڈیا والے کے گاڑیوں کے پہ کارتوس رکھے ہوئے ہیں، لفافے رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری دنیا جانتا ہے۔ اگر سب لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو مرضی آپ کی ہے۔
ہاں لیکن جو ذمہ دار ہے ان میں آپ بھی شامل ہیں نا شاہد سعید صاحب سے نکل کچھ بیٹھے ہو گیا. ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شاہد سعید صاحب. آسان تو نہیں ہے اور میں تو پھر بھی سروائیو کروں گا. لوگ نہیں کر سکتے بھائی, یہاں غریب لوگ ہیں, کوئی گن میں نہیں رکھ سکتا. ٹھیک بہت بہت مہربانی شاہد سعید صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. ہم اب چلیں گے, ہمارے رپورٹر ہیں ذیشان صاحب جو کہ اس وقت لیاری میں موجود ہے, ہم ان سے بات کریں گے. مگر فردوس صاحبہ, آپ کے حامی بھی آپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, باقی لوگوں کا بھی انالیسس یہ ہے کہ نبیل گبول صاحب کو اسکیپ گوٹ نہیں بنائی تو آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, ان پہ بات ہو رہی ہے. آپ لوگ کب سیریسلی لیں گے کہ علاقے میں کام کیا ہو رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جو اوورآل لیاری کا پراسپیکٹیو ہم نے پہلے ڈسکس کیا, اس کی ایک پولیٹیکل ڈویژن ہم نے ڈسکس کی, اور ان لوگوں کی کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رہی وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اب یہ مسائل کا انبار جو ہے, جو لوگوں کی توقعات اور خواہشات اور جو مشکلات ہیں وہ یقیناً اسی طرح سے ہیں جس طرح پورے پاکستان کی ہے. اس کے اندر آپ علیحدہ سے ڈیفائن کر کے کسی ایریا کو ٹارگٹ کر کے ان مشکلات کو کسی ابرپٹلی سولوشن کی طرف نہیں جا سکتے. ایک اس کے لیے سسٹم ہے اور ایک طریقہ کار ہے. اس کے تحت جو طریقہ کار وفاقی سطح پہ اختیار ہوتا ہے وہ کیا گیا, اور یقیناً وہاں سے جو ایم پی اے صاحبان ہیں ان کا بھی ایک رول ہوگا وہاں اس لیاری کی ڈیولپمنٹ میں, کیونکہ ایم این اے اور ایم پی اے مل کے ایک کانسٹیچوئنسی کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ان لوگوں مگر وہ کہیں رفیق صاحب اور نبیل گبول صاحب دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ کانسٹیچوئنسی میں نہیں آ سکتا. اس میں اب دوسرا جو کنسرن شاہد سعید صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا اور عبداللہ صاحب نے بھی, بیسک بات یہ ہے کہ آپ اس وقت نبیل گبول صاحب کا ریزگنیشن ایک انڈیویجول ان کی ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کو پارٹی کی سطح پہ, لیڈرشپ کی سطح پہ کوئی ان کو اب تک پذیرائی نہیں ملی کہ اس استعفے کو قبول کر لیا گیا, اور وہ اسٹل ہی از دی منسٹر. وہ سبمٹ قبول نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ دیکھیں بات یہ ہے گارڈز تو اٹھا لیے, چھاپا مار دیا. وہ ایک لوکل لیول کا ایکشن تھا, اور لوکل جس نے بھی کیا اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اسی لیے ان کو کال کیا اور ان کے ساتھ اپنے کنسرن شو کیا. لوکل لیول کا تھا سٹیپ کی فیڈرل لیول کا نہیں, فیڈرل لیول پہ تو اگر ہم نے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا ہوتا فیڈرل لیول پہ ہوتا تو ابھی تک. کیونکہ بلوچ صاحب جلدی سے پوچھوں کہ بلوچ صاحب ابھی بھی ایم این اے ہیں نبیل گبول صاحب وہاں کے, کس طریقے سے آپ لوگ مل جل کے حالات سالو کر سکتے ہیں لیاری کے؟ ہم لوگ نبیل گبول سے بالکل الگ, مگر وہ آئیں لیاری تب اس کے معاملات ہو سکتے ہیں, ہم مل جل کے لیاری میں کام کر سکتے ہیں. اس بات کے لیے ہم نے نبیل گبول صاحب کو پہلے بھی کافی مرتبہ دعوت دی ہے, وہ مگر نہیں آئے. اس کے ساتھ میں آپ سے دوسری جو آپریشن کا مسئلہ تھا لیاری میں جب بھی, اور آواز اٹھایا ہے پہلا شخص اسی نہیں کہ لیاری میں آپریشن ہونا چاہیے. لیاری پیپلز پارٹی کا گھر ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کیسے, ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپریشن ہونا چاہیے تو پورے کراچی میں ہونا چاہیے. آج فقیر کالونی میں جو 2 دن پہلے آپریشن ہوا, ہم اس چیز کا مذمت کرتے ہیں. صرف بلوچ آبادی علاقے میں کیوں آپریشن؟ فقیر کالونی ایک پرامن علاقہ تھا, وہاں پر یہ بات آپ کی میرے پاس ریکارڈ پہ پہلے بھی ہے کہ آپ امن پارٹی آپریشن کے خلاف ہے. بات سنیں, اورنگی ٹون کے علاقے میں بھی آپریشن تو وہاں پر بھی ہونا چاہیے جہاں اور بھی آبادیاں ہیں. ایک طرف آپریشن اس چیز کے لیے تو سارا پورا پاکستان کا عوام چلا رہا ہے کہ ایک طرف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. نبیل گبول نے ٹھیک ہے بلوچ صاحب معذرت کے ساتھ کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ٹھیک بلوچ صاحب بہت مہربانی کہ آپ پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا وقت کیونکہ ابھی ہم بھی جانا ہے. ایک اور چیز میں دکھانا چاہوں گی اپنے ناظرین کو, نبیل گبول صاحب نے آپریشن کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس دی تھی. انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ وہ آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹ نہیں کرتے, اور پورے 1 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ دیا جیو ٹی وی پہ جس پر انہوں نے کہا وہ آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی وجہ تنازع بنا؟ نہیں, وریا اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں آپریشن کیا ہے, آپ نے ان کرمینل ایلیمنٹس کو, دکھا بھی دیں گے ابھی جو انہوں نے کہا تھا, کرمینل ایلیمنٹس کو آپ نے
एलिमिनेट करना है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऑपरेशन सीबीसी किसी भी जगह है, डिफाइन क्या करें, मैं आपको दिखा दूं, कहीं पे गलत काम हो रहा है, उसको रोकना नबील कबूल साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। नबील कबूल साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में एक बात कही, वो हम आपको सुनाते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सियासत को हम बिल्कुल साइड पे रखें। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कराची में अमन कैसे बहाल करें, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये अब इंतजामिया जो पुलिस या रेंजर्स है उसकी बस की बात रही है। हम मानते हैं ये नाकामी है इंतजामिया की, और इसलिए वक्त आ गया कि कराची को फौज के हवाले किया जाए, और फौज को जो है ये इख्तियार दिया जाए कि जितनी भी जमातें हैं यहाँ पर कराची के अंदर, उन जमातों के अंदर अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। और इसमें इस मेरे डिमांड में मैं समझता हूँ कोई भी जमात जो है इसकी मुखालफत नहीं करेगा, चाहे वो मुत्तहिदा हो चाहे ANP हो, क्योंकि हमारी अगर जमातों में क्रिमिनल एलिमेंट्स घुस के बैठ गए हैं तो ये बदनामी उन जमातों की है। तो ये वक्त आ गया कि कराची को फौज के हवाले किया जाए। वक्त आ गया है कि कराची को फौज के हवाले किया जाए, इसलिए इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल जमहूरी सोच रखने वाले किसी इंडिविजुअल की जाती राय तो हो सकती है, इस्तीफा इसलिए दिया है। नहीं, ये इस्तीफा कि मैं नहीं समझती कि उसका एक रीजन ये है क्योंकि फौज को आप उस वक्त बुलाते हैं जब सिविलियन गवर्नमेंट वो तो मैं मानती हूँ आप नहीं फेवर में फौज के, मुझे पता है आपका, लेकिन वो उनका इस्तीफा इस वजह से आया है। नहीं देखिए इसमें तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और वो बेहतर टॉक शोज में मना कर दिया गया था नबील कबूल साहब को आके बात करने से। फरिया ये बेहतर अंदाज में अब अपने वजाहत कर सकते हैं, आप उनको ले लाइन पे और वो आपको एक्सप्लेन करें उसमें उनके बिहाफ में मैं या कोई और शख्स उनको ही अपना अफसाना अपनी ज़बान से सुनाना चाहिए। फिर बहुत माजरत के साथ प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मगर आप उनकी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। हसन अब्दुल्ला साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे थे और बलोच साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। आप लियारी के लोगों की आवाज भी आपको सुनवाना चाहते थे, मगर आप हमें लिख सकते हैं ऑन isay@cnbcpakistan.com, isay@cnbcpakistan.com। अब कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।